بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آئندہ فیس بک کے بانی کو وائٹ ہاؤس کھانے پر نہیں بلاؤں گا، سابق صدر ٹرمپ۔ 14 سالہ فلسطینی بچی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ افغان فضائیہ کی غلطی سے ان کے اپنے ہی 12 اہلکار مارے گئے۔ بھارت میں مندر کے گرد مقیم مسلمانوں سے گھر کیوں خالی کروائے جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر مسٹر بین کی موت کی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپنی تقریر کی یا تو وضاحت کریں یا پھر تردید۔ حامد میر۔ جنونی ہندوؤں نے گو ماتا کی رکشا کے نام پر مسلم نوجوان کو جان سے ہی مار دیا۔ کورونا ویکسین لگوائیے، مہنگی گاڑیاں اور سیر و تفریح کے پیکیجز پائیں۔ دبئی کی سڑکوں پر اب نئی طرز کی ٹیکسیاں کس لیے چلائی جائیں گی؟ صدر کی پوسٹ ہٹانے پر نائجیریا میں ٹویٹر بند کر دیا گیا۔ وقت سے پہلے ٹی بی کا سراغ لگانے والا انقلابی بلڈ ٹیسٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کی 2 سالہ معطلی پر سوشل میڈیا ویب سائٹ کے بانی پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ صدارتی الیکشن جیت گیا تو فیس بک کے بانی کو کبھی وائٹ ہاؤس کھانے پر مدعو نہیں کروں گا۔ سابق صدر ٹرمپ نے یہ بیان فیس بک انتظامیہ کی جانب سے ان کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بند ہونے کے رد عمل کے طور پر دیا ہے۔ فیس بک انتظامیہ نے یہ پابندی ان اکاؤنٹ سے اشتعال انگیز پوسٹوں اور پارلیمنٹ پر حملے کے تناظر پر عائد کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی صدر نے 2019 میں اپنے دور حکومت میں فیس بک کے بانی کو کھانے پر وائٹ ہاؤس مدعو کیا تھا۔ تاہم اکاؤنٹس بند ہو جانے کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب کھانے پر نہیں بلکہ بزنس پر بات ہوگی۔ غاصب صہیونیوں نے طالبات کے چہرے پر فلسطینی پرچم بنانے کے جرم میں 14 سالہ فلسطینی بچی کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی بچی کو قدس شریف کے شیخ جراح محلے میں واقع اس کے اسکول سے گھر واپسی پر گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی گرفتاری بارے غاصب صہیونی پولیس کی جانب سے یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی ہم جماعت دوسری بچیوں کے چہرے پر بھی فلسطینی پرچم کی پینٹنگ بنائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کے خلاف 12 روزہ لڑائی میں اسرائیل کی تاریخی شکست کے بعد سے غاصب صہیونیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینی شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں تاحال 1700 سے زائد فلسطینی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ افغان ایئر فورس کے طیاروں نے غلطی سے حکومت حمایت یافتہ مقامی افراد پر مشتمل سیکیورٹی فورسز پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 12 اہلکار مارے گئے۔ ایئر فورس نے طالبان کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا اور اس دوران غلطی سے حکومت کی جانب سے لڑنے والی فورس کے مقامی اہلکاروں کو تخریب کار سمجھتے ہوئے بھون ڈالا۔ 12 کے علاوہ 8 افراد اور بھی لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان ایئر فورس اور مقامی حکومت کی جانب سے واقعہ پر تبصرے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صوبے بغلان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 2 ضلعی پولیس چیف اور 8 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح صوبے ہرات کے 3 اضلاع میں ہونے والی جھڑپ میں بھی 4 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل جاری ہے اور اس دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت میں مندر کے ارد گرد برسنے والے مسلمانوں سے زبردستی گھر خالی کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مسلمانوں کو زبردستی ایک ایسے اجازت نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ یہ زمین یا گھر وہ اپنی مرضی سے خالی کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جنوب مشرقی ریاست اتر پردیش کے معروف گوٹھ ناتھ مندر کے قریب بسنے والوں کو اجازت نامے کے خطوط دیے گئے ہیں جس پر ان سے زبردستی دستخط لیے جا رہے ہیں، جبکہ اس اجازت نامے میں تحریر ہے کہ دستخط کرنے والا شخص رضامندی سے اپنی زمین یا گھر حکومت کے حوالے کر رہا ہے۔ ہندو شرپسندوں کے دباؤ کی وجہ سے اب تک کئی مسلمان فیملیز ان اجازت ناموں پر دستخط کر چکی ہیں، اور اگر کچھ مسلمان رہائشی اجازت نامے پر دستخط سے انکار کرتے ہیں تو انہیں دباؤ میں لانے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ معروف کامیڈین مسٹر بین کے نام سے شہرت پانے والے برطانوی اداکار کی موت کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مسٹر بین کی موت کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں جو کہ جھوٹی اور بے بنیاد لگتی ہیں۔ فیس بک پر مسٹر بین کے نام سے ایک پیج بنایا گیا ہے جس پر آج سے پہلے بھی مسٹر بین کی موت کی خبریں متعدد بار شیئر کی جا چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اداکار روون کومدا مسٹر بین کے کردار سے جانتے ہیں۔ مسٹر بین نے اپنے منفرد انداز میں دنیا بھر سے داد وصول کی ہے۔ پاکستان کالعدم تحریک لبیک کے 60 لیڈران کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے ان کے شناختی کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ مذکورہ 60 لیڈران تھانہ کی اجازت کے بغیر نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے۔ کہیں بھی آنے جانے سے پہلے اپنے متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرنا ہوگی۔ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ داخلہ نے کالعدم تحریک لبیک کے 60 سرگرم لیڈران کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کر لیے ہیں۔ کسی بھی مذہبی اور سیاسی اجتماع میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ حامد میر نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں جاہلانہ تقریر کی تھی جس میں انہوں نے صحافیوں پر ہونے والے مسلسل حملوں کی تفتیش کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر صحافیوں پر حملے جاری رہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بعد میں انہیں پروگرام کی میزبانی سے روک دیا گیا تھا اور انہوں نے اس حوالے سے BBC اردو کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ جیو کی انتظامیہ نے آگاہ کیا ہے کہ پیر کو آن ایئر نہیں جائیں گے اور ہفتے میں 5 روز نشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاک کی میزبانی نہیں پائیں گے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے مجھے کہا ہے کہ نیشنل پریس کلب کے باہر کی گئی تقریر کی یا تو وضاحت کریں یا اس کی تردید کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست سردار فروخ مشتاق نے ایڈوکیٹ ندیم سرور کی وساطت سے دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت قانون و انصاف، وزارت داخلہ اور حامد میر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حامد میر نے ملکی اداروں پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور تعزیرات پاکستان 1860 کے سیکشن 124 کے تحت کارروائی نہیں کی گئی۔ ریاست کی اور اس کے اداروں کی عزت بہت اہم ہوتی ہے اور اس کو کمزور کرنے یا داغدار کرنے کی ہر طرح کی کوشش قابل قبول نہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ موجودہ کیس میں وفاقی حکومت حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی نہیں کر رہی جو حکومت پر لازم ہے۔ بھارت میں شرپسند ہندوؤں نے گو ماتا کی رکشا کے نام پر ایک مسلمان نوجوان کو جان سے ہی مار دیا جبکہ 5 کو شدید زخمی کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے علاقے علی گڑھ میں جنونیوں نے مسلم خاندان پر حملہ کر دیا۔ لاٹھیوں ڈنڈوں کے وار سے 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کیا جہاں نوجوان شیرہ نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ کارروائی کرنے والوں نے مسلم خاندان پر گائے کی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ 2 گروہوں کی لڑائی تھی جسے مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ پولیس نے مسلم خاندان پر حملہ کرنے کے الزام میں ایک ہندو پجاری کو حراست میں لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہندو پجاری کی اقبال جرم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا کے گورنر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما جم جسٹس نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریاست میں کورونا ویکسین لگوانے والوں کو ہر ہفتے بدریہ قرعہ اندازی
16 لاکھ ڈالرز نقد انعام کے علاوہ طاقتور بندوقیں اور مہنگی گاڑیاں تک بطور انعام دی جائیں گی، لیکن اس میں دیے جانے والے تمام انعامات صرف اور صرف ورجینیا کے رہائشیوں کے لیے ہوں گے۔ اس لاٹری میں شرکت کے لیے ویسٹ ورجینیا کے وہ شہری بھی اہل ہوں گے جو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک یعنی ڈوز لے چکے ہوں گے اور اب دوسری خوراک کے منتظر ہوں گے۔ دیگر انعامات میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے 4 سالہ اسکالرشپ، 2 نئی ڈبل کیبن گاڑیاں اور 25 ہفتوں تک ورجینیا اسٹیٹ پارکس میں مفت تفریح کے لیے پیکیجز بھی شامل ہیں۔ جسٹس کے اس اعلان پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے عوامی رشوت اور شرمناک جیسے القابات سے نوازا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ورجینیا کی 51% آبادی کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگائی جا چکی ہے۔ آج ماحولیاتی آلودگی دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مکمل الیکٹرک اور ہائیبرڈ ٹیکسیاں چلانے کا اعلان کیا ہے اور اب اپنے مقرر کردہ ہدف میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی 50% کامیاب ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں شہر میں چلنے والی تمام ٹیکسیاں الیکٹریکل یا ہائیبرڈ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائیں گی اور الیکٹریکل اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کو فروغ دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان گاڑیوں کو چلانے والوں کو مختلف قسم کی مراعات حاصل ہوں گی، مثلاً پارکنگ فیس، روڈ فیس اور گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس معاف ہوگی۔ فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے متحدہ عرب امارات نے پیرس میں معاہدہ کیا تھا اور الیکٹریکل گاڑیاں بھی اسی معاہدے کا ایک حصہ ہیں۔ نائجیریا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے۔ یہ اقدام صدر محمد بخاری کی جانب سے کی گئی ایک ٹوئٹر پوسٹ کو ہٹانے کے بعد اٹھایا گیا، جس میں انہوں نے علاقائی علیحدگی پسندوں کو سزا دینے کی دھمکی دی تھی۔ صدر محمد کی جانب سے معطلی سے متعلق مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ٹوئٹر نے بدھ کے روز صدر بخاری کی پوسٹ کو دھمکی آمیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ سرکاری عمارتوں پر حملوں کا الزام لگانے والے گروہوں کو سزا کی دھمکی دینے والی پوسٹ ٹوئٹر کی پالیسی کے مترادف ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہی تھی، جس کے بعد اس پوسٹ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکی اور چینی سائنسدانوں نے مشترکہ تحقیق کے بعد ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جو ٹی بی کی علامات ظاہر ہونے سے مہینوں پہلے ہی اس کی تشخیص کر لیتا ہے۔ یہ ٹیسٹ چھوٹے بڑے بچوں میں بھی ٹی بی کا پتہ لگا سکتا ہے، جبکہ روایتی طریقوں سے یہ تشخیص بہت مشکل ہوتی ہے۔ تشخیصی مشکلات کے باعث بچوں میں ٹی بی کا علم اکثر اسی وقت ہو پاتا ہے جب اس بیماری کے جراثیم اپنا اثر دکھا کر اچھا خاصا نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ نئے ٹیسٹ نے یہ مسئلہ بخوبی حل کر دیا ہے۔ ریسرچ جرنل BMC میڈیسن کے تازہ میگزین میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق جب اس ٹیسٹ سے بچوں کو محفوظ شدہ خون کے 519 نمونوں کو جانچا گیا تو اس کی کارکردگی 100% درست رہی، جن میں بہترین روایتی ٹیسٹ بھی ٹی بی کا پتہ چلانے میں ناکام رہے تھے۔ اب سائنسدان اس بلڈ ٹیسٹ کے لیے ایک مختصر اور کم خرچ آلہ تیار کرنے میں مصروف ہیں تاکہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں بھی ٹی بی کی بہتر تشخیصی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹی بی کا شمار دنیا کی 10 سب سے زیادہ ہلاکت خیز بیماریوں میں بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ بیماری 2020 میں 16,60,000 انسانی جانیں بھی لے چکی ہے۔ 2019 میں ٹی بی سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ سے بھی زیادہ تھی، جن میں 56 لاکھ مرد، 32 لاکھ خواتین اور 12 لاکھ بچے شامل تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔